جو فکر پیش کی آج اگر کوئی اس کا بغور مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے اگر یہ چیز اپنائی جائے نا ملک پاکستان میں یہ شر نہیں ہوگا، یہ فتنے نہیں ہوں گے، یہ چھوٹی چھوٹی قوم کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑوا سکتے۔ وہ باتیں کیا تھی؟ آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے اس کے اندر ایک شخص کی بات نہیں تھی، وہاں بات تھی، آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء تمام جاگ رہے ہیں، ناراض تو نہیں ہے نا؟ آپ آئے ہیں نا میرے حضور قبلہ عالم کی عرص میں، اس سے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کچھ تو لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے، کیونکہ یہ در قریب ہے مصطفیٰ کے در سے۔ اللہ آپ نے جو پیغام دیا وہ پیغام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء ہوں یا خطبہ ہوں یا واعظین ہوں یا مصنفین ہوں یا شاعر ہوں، ایسی تقریر ایسی تحریر سے کلیتاً اجتناب کریں جس سے عقیدہ توحید کے مجروح ہونے کا الزام آتا ہو، وہ واعظ ہو، وہ خطیب ہو، وہ مقرر ہو یا شاعر ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایسی تحریر نہ لکھے، ایسی تقریر نہ کرے جس سے عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق آتا ہو، فرمایا ایسی بات قطعاً نہ لکھے نہ کرے جس سے عقیدہ توحید کے مجروح ہونے کا الزام آتا ہو۔ دوسری بات بڑی قابل توجہ بات آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا ہر لائن میں حضور الامت نے نا یہ جملے لکھے ہیں تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، فقیر لوگ تھے نا، صرف مولوی نہیں تھے، درویش بھی تھے، حضور پیر سیال کا فیض تھا۔ آپ نے جو دوسری جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطبہ، واعظین، مصنفین، شاعر، ایسی تقریر ایسی تحریر ایسی تقریر ایسی تحریر سے اجتناب کریں جس سے کسی بھی درجہ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سبھی شائبہ یا امکان ہونے کی فکر ہو۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ جس کا کلمہ پڑا ہے، جس کو اللہ کا حبیب کہتے ہیں، کبھی تقریر میں تحریر میں اشارہ تن بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اہانت رسول یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ، وہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی مطلب سے ہو، فرمایا اس سے اجتناب کیا جائے۔ تیسرا نقطہ نظر جو آپ نے پیش کیا، آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء، خطبہ، واعظین، مصنفین ایسی تقریر اور تحریر سے اجتناب کریں جس سے بالواسطہ، کیسے جملے تھے؟ بالواسطہ یا بلا واسطہ صحابہ کرام ازواج محترمات کے لیے تنقید، اہانت یا طعن و تشنیع کا کوئی شائبہ نکلتا ہو، ایسی چیز سے اجتناب کیا جائے جس سے بالواسطہ جس کا رشتہ میرے رسول کے ساتھ ہے۔ بات تو آقا کے عطا کی تھی، وہ کوئی بھی ہو، وہ دار والے ہوں یا گھر والے ہوں، یہاں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ صحابہ کرام ازواج محترمات کے لیے کوئی تنقید، اہانت یا طعن و تشنیع کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چوتھا نسخہ، یہ پورے ملت اسلامی کے لیے بہت بڑا پیغام تھا جس سے چھوٹے چھوٹے فتنے آج جنم لے رہے ہیں، اگر اس کو سمجھا جائے میرے خیال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو دانش بندے نے بتایا تھا وہ عام نہیں تھا، وہ فقیر بھی تھا، وہ عالم بھی تھے، وہ شیخ القرآن بھی تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے، وہ مفسر تھے۔ آپ نے جو چوتھا نقطہ پیش کیا آپ کے لیے بھی، یہ جو آپ موبائل لے کر بیٹھے ہیں نا، ایسا بعض پروگرام ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا تلاوت ہے کہ نعت ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی میری تصویر آنی چاہیے، یا کس نظم میں ہے تصویر بنا لو، یاد ضرور ہے، کم از کم سنو تو صحیح وہ کہہ کیا رہا ہے جو آپ کے لیے ہے، اور ہم نے اس کو آپ کے لیے بلایا ہے۔ یہاں کوئی کھانے کا مقصد تو نہیں کہ ہم کھانے کے لیے ہیں، وہ تو آپ اپنے گھروں میں اچھا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ لنگر بھی میرے حضور محبوب المشائخ حضور قبلہ عالم کی دی ہوئی عطاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ کراچی کے لوگ، میں بلکہ جمعہ کے دن میں نے کہا تھا کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی کے سرزمین والے لوگوں کو جو ایک ہفتہ پہلے آ کر یہ لائٹیں کرتے ہیں، بہاولپور کے لوگ آ کر کھانے کی تقسیم کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ پانی کا منڈی فیض آباد ہے، لاہور ہے، دیگر جتنے بھی ہیں محبت لے کر آتے ہیں۔ یہاں ایک بابا جی تھے، وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اعتکاف بھی کیا، ضمن یہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ 3-4 دن پہلے ہے، میں نے کہا لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ٹینٹ لگے ہوئے ہیں،
صفائی ہوئی ہے. انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے لوگ تھے جو میرے نبی کی وہ سجانے کے لیے محنت کرتے رہے. نہ دن کی پرواہ تھی نہ رات کی. بعض میرے علاقے کے بچے بھی تھے, نوجوان بھی, جو شانہ بشانہ چلتے رہے کہ ہمارے محلے میں حضور پیر طاہر محمود صاحب کا آستان ہے, میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کا آستان پاک ہے. جو آئے نا انہیں آسانیاں ان کے لیے, اور میری بھی یہ خواہش آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ کے لیے مجھے ہمت دے میں اپنی خدمت کر سکوں اس طرح جس طرح ایک آقا کے غلام کی خدمت کی جا سکتی ہے. تو چوتھا نقطہ نظر جو آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء وہی جملے تھے, خطباء, واعظین, مصنفین, شاعر ایسی تقریر اور تحریر سے اجتناب کریں جاگ رہے ہیں جس میں بل واسطہ یا بلا واسطہ اہل بیت اطہار کے لیے تنقیص و اہانت یا طعن و تشنیع کا پہلو نکلتا ہو. بھولنا نہیں ہے, یہ اہل بیت کی بات ہے. فرمایا اجتناب کرنا کامیابی چاہتے ہو کیونکہ تعلق اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے. پانچواں پیغام جو آپ نے میسج دیا وہ کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء, خطباء, واعظین اور مصنفین ایسی تقریر اور تحریر سے اجتناب کریں جس سے بل واسطہ یا بلا واسطہ سلف صالحین, اولیاء کاملین, ائمہ دین, شاعر دین میں سے کسی کے لیے بھی تنقیص, اہانت, طعن و تشنیع کا کوئی پہلو نکلتا ہو. تمام چھٹا نقطہ جو تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء, خطباء ایک دوسرے کے مسلک کے اکابرین اور معاصر علماء کا نام لے کر ان کی تحقیر اور طعن و تشنیع سے کلیتاً اجتناب کرتے رہے. ساتواں پیغام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء, خطباء, واعظین اور مصنفین مثبت انداز سے اپنے موقف اور نقطہ نظر کا پرچار کریں اور دوسرے مسائل پر تحریراً یا تقریراً طعن و تشنیع کے طریقے سے ہرگز گریز کریں. آج کیا بات ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو دوسری طرف نکل جاتا ہے, کوئی صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے تو دوسرے لوگ اٹھتے ہیں دوسری طرف نکل جاتے ہیں, کوئی اولیاء کاملین کی بات کرتے ہیں تو کوئی اور آتا ہے وہ اور طرف نکل جاتا ہے. تو ہم سے اجتناب کریں گے, یہ ملک سلامت رہے گا, یہ شہر سلامت رہے گا. یہ ملک پاکستان عام ملک نہیں ہے, یہاں بڑے بڑے اللہ کے بندے اولیاء کاملین آرام فرمائے, اس لیے تو یہ ملک سلامت ہے. اور آٹھواں نقطہ جو آپ نے پیش کیا, آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر کے علماء, خطباء, واعظین, مصنفین مخصوص مذہبی ایام اور مواقع مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, عاشوراء محرم وغیرہ پر ایسی فضا پیدا کرنے سے سختی سے اجتناب کریں جس سے بین المسالک کشیدگی کا ماحول, جس میں سے تناؤ پیدا ہوتا ہو اور دوسرے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں. اور نمبر 9 جو آپ نے پیغام دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ تمام مسائل کے لوگ متفقہ طور پہ کریں. سبحان اللہ. پاکستان کے خلاف ہونے والی, یہ ملک کا وعدہ ہے, تو پھر آپ کو علم ہونا چاہیے یہ عام نہیں ہے, یہ تو ہمارا آپ کا ایک دو مرلے کا مکان ہو نا, کوئی آ جائے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ یار یہ میرا ہے, تو یہ ملک کے پاکستان جو اللہ نے نعمت دی ہے بزرگان دین کے صدقے. تو آپ نے جو نمبر 9 پیغام دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا مقابلہ تمام مسالک کے لوگ متفقہ طور پہ کریں گے. نمبر 10 آپ نے ارشاد فرمایا تمام مسالک کے درمیان تعاون, نیکی, بھلائی اور خیر خائی. کتنی بڑی بات. اور پاکستان مخالف افراد کی تائید نہیں کی جائے گی, پاکستان مخالفین لوگوں کی تائید نہیں کی جائے گی, وہ کسی مذہب سے ہوں یا کسی مسلک کے ہوں. نمبر 11 آپ نے ارشاد فرمایا تمام مذاہب اور مسالک اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہوں گے, سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی حوصلہ شکنی کریں گے. یہ پیغام تھا. آج چھوٹی چھوٹی باتیں موبائل پہ لوگ بیان کر دیتے ہیں, اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے, اللہ کی نشانی فرمائے. اور اگلی بات نمبر 12 جو آپ نے فرمائی, تمام یونیورسٹیز, اسلامی مکاتب فکر کے اساتذہ, علماء اور طلباء آپس میں ایک دوسرے کے جامعات اور دینی مراکز کا دورہ کیا کریں تاکہ باہم ملاقات اور تبادلہ خیالات سے ایک دوسرے کو سمجھنے اور آپس میں
قریب تر ہونے کے مواقع میسر آئے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ عقیدے میں بھی ان کے شامل نہیں ہوتا، نہ کسی مستند انسان نے وہ بات کہی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بہت سی چیزیں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ نمبر 13 آپ نے ارشاد فرمایا تمام اسلامی مکاتب فکر اجتماعی طور پر ایسے اقدامات کی طرف توجہ کرے جس سے دین کی اجتماعی قوت کے فروغ اور دشمنان دین کی ریشہ دوانیہ کے استحصال کی کوششیں ثمر آور ہو سکے۔ اللہ کریم یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ جتنے آپ لوگ اس گرمی کے موسم میں آئے، لیکن اس گرمی کو گرمی عام نہ سمجھنا، یہ ہماری باعث بخشش ہے، باعث کرم میں ہے۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا، تھوڑا سا ذکر ہو، پھر دعا خیر ہوگی، پھر نماز ظہر ادا کریں گے۔ جب واپس جائیں گے جب ملاقات کرتے ہیں کوشش کریں رش کم ہو تاکہ آپ کے مال کی حفاظت ہو سکے، آپ کے موبائل کی حفاظت ہو سکے۔ بعض لوگ کبھی کبھی میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ ایسا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ تو آتے ہیں کہ میرا خالی دامن بھر جائے، مجھے اعلیٰ چیز نصیب ہو۔ بعض لوگ جوتے لینے آتے ہیں، ان کے نصیب میں جوتے ہوتے ہیں، بعض موبائل کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے نصیب میں وہی ہوتا ہے، اور جو بخشش اور کرم کے لیے آتے ہیں نا ان کے لیے بخشش اور کرم ہوتا ہے۔ اللہ کریم سب کا آنا قبول فرمائے، اور جن کی خدمات اس مبارک میں چھوٹے شاہ صاحب ان لوگوں کی کاوشیں اللہ کریم ان کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ بات ہوئی پیر ایوب علی شاہ صاحب سے اٹلی میں تھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، ٹکٹ کا پرابلم ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو آخر اللہ سارے فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا چلو اگر آپ نے اس پہ نہ پہنچے نا تو وادی شیر ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ آنے والے دن، اگلا مہینہ 9 10 11 تاریخ 9 10 11 اکتوبر جمعہ ہفتہ اتوار عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ تشریف لائے ہیں، وہاں بھی جا کر دیکھنا میرے حضور محبوب المشائخ کے آسان پر حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے آسان پہ کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں، کیا اللہ کے فقیر کا ڈیرہ ہے، اور آنے والے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ وقت نکال کر وہاں ضرور پہنچنا، ہفتہ کے دن اگر ٹائم نہ ملے کم از کم ہفتہ عشاء کی نماز دربار شریف پہ ادا کریں، اور آخری مرکزی پروگرام انشاءاللہ 11 تاریخ اتوار کے دن ہوگا 10 11 بجے تک، جتنے اب آپ کے لیے ممکن ہو وہاں بھی ضرور شرکت کریں، اور یہ دعا کرنا اللہ کریم ہمارے محبوب اور مشائخ کو صدر کلی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو جس بات سے آغاز کیا تھا فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جو بھلا دیتے ہیں حد کراس کر جاتے ہیں، پھر اللہ کریم ان کو بتاتا ہے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ عام لوگوں کو چھوڑ دو، نمرود کا تذکرہ پڑھ لینا، فرعون کا تذکرہ پڑھنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، جب بھی کوئی آتا ہے نا اللہ کریم سے خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علیہ الا المصطفیٰ